بانی پی ٹی آئی کا ایک بار پھر سائفر کیس کا ٹرائل رکوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ سائفر کیس میں فرد جرم عائد ہوئی، 5 گواہان کے بیانات قلمبند ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سائفر کیس کی کارروائی کو کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے ٹرائل عدالت کو اوپن کورٹ میں سماعت کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ٹرائل کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ملزمان کو 28 نومبر کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے ملزمان کو پیش نہ کیا اور ایک رپورٹ پیش کر دی۔ اہم خبر، بانی پی ٹی آئی کا ایک بار پھر سائفر کا ٹرائل رکوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سائفر کیس میں فرد جرم عائد ہوئی ہے، 5 گواہان کے بیانات قلمبند ہوئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سائفر کیس کی کارروائی کو کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے ٹرائل عدالت کو اوپن کورٹ میں سماعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ٹرائل کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ملزمان کو 28 نومبر کو پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے عادل سعید عباسی نے۔ جی عادل، اپڈیٹ کیجیے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کا ایک بار پھر سائفر کیس کا ٹرائل رکوانے کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سائفر کیس میں فرد جرم عائد ہوئی، 5 گواہان کے بیانات قلمبند ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سائفر کیس کی کارروائی کو کالعدم قرار دے دیا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل عدالت کو اوپن کورٹ میں سماعت کرنے کا حکم دیا۔ ٹرائل کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ملزمان کو 28 نومبر کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے ملزمان کو پیش نہ کیا، ایک رپورٹ پیش کی۔ ٹرائل کورٹ نے منظور کرتے ہوئے سماعت اڈیالہ جیل میں کرنے کا حکم سنا دیا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ نے قانونی تقاضے پورے کیے بغیر 4 دسمبر کو فرد جرم کے لیے چارج کی کاپیاں جو ہیں وہ تقسیم کر دیں۔ ٹرائل کورٹ کا 4 دسمبر کا حکم نامہ غیر قانونی اور غیر مناسب ہے۔ ٹرائل کورٹ نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعہ 13 اور 6 کی غلط تشریح کی۔ ٹرائل کورٹ میں کی گئی 4 دسمبر کی کارروائی قانون کی اسکیم اور طریقہ کار کے مطابق نہیں ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ کی جانب سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعہ 13(6) میں لفظ میں کی غلط تشریح کی گئی ہے۔ 4 دسمبر کو حکومت کا عمومی یا خصوصی آرڈر یا نوٹیفکیشن عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ نے حکومت کے نوٹیفکیشن کے بغیر ہی کارروائی کو جاری رکھتے ہوئے 4 دسمبر کو حکم نامہ جاری کیا۔ عدالت ٹرائل کورٹ کا 4 دسمبر کا فیصلہ جو ہے وہ کالعدم قرار دے، یہ درخواست میں استدعا کی گئی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ عدالت اس درخواست پر فیصلہ ہونے تک ٹرائل کورٹ کی کارروائی کو معطل کرنے کا حکم دے۔ یہ درخواست جو ہے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے۔ اب کل جو ہے وہ سائفر کیس میں فرد جرم کے لیے مقرر ہے۔ کل اب اس پر فرد جرم جو ہے ملزمان پر عائد کی جائے گی سائفر کیس میں، جبکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اسی سائفر کیس میں اب ٹرائل رکوانے کے لیے درخواست جو ہے باقاعدہ دائر کر دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ عادل سعید عباسی، آپ نے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔